الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے پیشتر غزوہ احد کے سلسلے میں ایک ایمان افروز کتاب آپ سماعت فرما رہے تھے. ہماری خود کی خواہش تھی کہ زمانے کے بعد ہمارے نذیر بھائی نے لب کشائی کی جرت کی تو کچھ ہم بھی استفادہ کریں، لیکن بہرکیف انہوں نے ہمیں تشنا چھوڑ دیا اور حکم دیا کہ اس سلسلے میں مزید آگے گفتگو آپ فرمائیں. تو ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کچھ مزید باتیں آپ کی گوش گزار غزوہ احد کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عام طور پر دنیا میں جنگیں ہوا کرتی ہیں، لیکن دنیا کی جنگ اور اسلام کی جنگ کے اندر بڑا فرق رہا ہے. دنیا کے انسان جب جنگ کرتے ہیں تو زمین کے لیے جنگ کرتے ہیں، اقتدار کے لیے جنگ کرتے ہیں، اور اسلام نے جو جنگ کا تصور دیا ہے وہ زمین کے لیے نہیں بلکہ زمین پر خدا کے قانون کے لیے ہے. دنیا میں انسانوں پر جب ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہوتا ہے تو پروردگار جل شانہ پیغمبر کو بھیجتا ہے تاکہ دنیا کے اندر قانون چلے تو صرف خدا کا قانون چلے. کسی انسان کے لیے کوئی جنگ نہیں لڑا کرتے تھے، بلکہ جنگ کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ دنیا کے اندر پروردگار جل شانہ کے بندوں کو ان کا صحیح معنوں میں حق ملنا چاہیے. آج مسلمانوں کی ذلت اور پستی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ مسلمان جنگ کو فراموش کر چکا، جہاد کو فراموش کر چکا، اور کبھی کبھی مسلمان مایوسی کا شکار ہو کر یہ شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلحوں کی قلت کی بنیاد پر ہم میدان جنگ میں کیسے جائیں، اسلحوں کی قلت کی بنیاد پر ہم دشمنوں سے مقابلہ کیسے کریں. لیکن یاد رکھو، اگر تاریخ کا جائزہ آپ لیں گے تو یقین جانو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ اسلحے کم رہے، لیکن ان کے پاس سب سے عظیم طاقت تھی تو وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھی، جس کے بلبوتے پر ہر محاذ پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے قدم کامیابی نے چومے ہیں. آج سوچیں، آج ہم اغیار اور فرقہ باطلہ کا جائزہ لیں تو فرقہ باطلہ کہ موضوعات کے اندر جہاد کے چیپٹر کو بالکل فراموش کر دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ قانون وضع کر دیا گیا کہ چلت فرت کا نام جہاد، اور وہ جہاد کی آیتیں جو جان قربان کرنے کے سلسلے میں اور اسلام پر جان قربان کرنے کے سلسلے میں تھی، ان کو سب کو تبلیغ کے اوپر چشمہ کر کے مسلمانوں کو جہاد سے بالکل محروم کر دیا گیا. یقین جانیے کہ پہلے کے دور کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تھا اور جب سن شعور تک پہنچتا تھا تو سب سے پہلے غازیان اسلام کی داستانیں مائیں اسے سنایا کرتی تھی، تاکہ یہ بچہ جب اس منزل پر پہنچ جائے کہ اسلحے سنبھال سکے تو سب سے پہلے اپنی جان خدا کی بارگاہ میں اسلام کے نام پر قربان کرنے کو تیار ہو جائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، لیکن اس بات کو ذہن نشی فرما لیں کہ دنیا کے اندر اس طریقے کی عبادت کرنے والے اگر جاتے بھی ہیں تو یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ مرنے والا جنتی ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا 100 سال تک عبادت کرنے والے کو کہ یقیناً یہ جنتی ہے، اس لیے کہ جنتی ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ملی. لیکن سنو، اللہ کی راہ کے اندر اگر اسلام کی خاطر کسی نے جان قربان کر دی تو سارے انسانوں کی زبان پر یہی جملہ ہوتا ہے، یہ شہید ہو گیا، یہ شہید ہو گیا. اور سنو
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، شہید کا بڑا اونچا مقام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نظروں کے اندر شہید کا مقام معلوم تھا ان کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی تھی، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہونے پر فخر فرماتے تھے۔ اور اس دور کی عورتوں کا بھی عجیب مزاج تھا۔ آج کے دور کے اندر دین کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی آگے بڑھتا ہے تو کبھی بہن درمیان کے اندر آڑ بن جاتی ہے، کبھی بیٹی درمیان میں آڑ بن جاتی ہے، کبھی مسلم عورتیں درمیان کے اندر آڑ بن جاتی ہیں۔ لیکن تاریخ کے اوراق اس بات کے شاہد ہیں کہ جب سرکار مدینہ کا کوئی غلام اسلام کی خاطر گھر سے نکلتا تھا اور جہاد کے لیے نکلتا تھا، اس وقت عجیب کیفیت ہوا کرتی تھی۔ اگر کسی عورت کی آنکھ کے اندر اس مجاہد کو رخصت کرتے وقت آنسو آ جاتے تھے تو اس وقت کے مجاہد اپنی بیویوں سے کہا کرتے تھے کہ سنو، تم اپنی آنکھوں میں آنسو سے مجھے جدا نہ کرو۔ اگر میدان جنگ میں گیا اور تمہارے آنسو مجھے یاد آ گئے اور کہیں ایسا ہوا کہ میں وہاں سے تمہاری محبت میں لوٹ آیا اور میں جنگ نہ کیا تو خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا مسکراتے ہوئے مجھے رخصت کرو۔ تاریخ میں یہ الفاظ سخت ہیں کہ عورتیں کہا کرتی تھی کہ آپ جائیں اور اگر شہید ہو گئے تو مجھے قیامت میں فراموش نہ کیجیے گا۔ فخر سے ہم کہیں گی کہ ہم تو شہید شوہر کی بیویاں ہیں۔ اور بے شمار ایسی بھی خواتین تھیں جو روانہ کرتی تھی تو یہ کہتی تھی کہ میدان جنگ کے اندر بھگوڑے بن کر کے مت آنا، اگر تم پر تیر چلے تو ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ زخم تمہارے سینے پر آیا ہے، پیٹھ پر نہیں آیا، ورنہ ہم اپنی سہیلیوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ تمہارا شوہر میدان جنگ سے بھاگا تھا، اس لیے پیٹھ پر اسے اسلحہ لگا ہے، پیٹھ پر اسے زخم آیا ہے۔ یہ اس دور کی عورتوں کی کیفیت تھی جب جا کر اسلام آج پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ ایسی بے شمار جنگیں ہوئی، لیکن غزوہ احد کا بڑا اونچا مقام ہے۔ غزوہ احد کے سلسلے میں بڑی تفصیل آئی ہوئی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ نے تمہیدی گفتگو اور تفصیلی گفتگو بھی کچھ ہمارے نذیر بھائی سے سماعت فرمائی، لیکن آئیے میں آپ کو اسی جنگ احد کے اندر ایک جلیل القدر صحابی جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑے خوبرو نوجوان تھے، بڑے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عاشق تھے۔ یہ مدینہ کیسے پہنچے اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ مدینہ منورہ سے کچھ انصار، غالباً بعض روایتوں کے مطابق 60 صحابہ اس موقع پر حج کے لیے تشریف مکہ مکرمہ لائے۔ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عاشق اب مدینے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، 7 لوگوں نے ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اب قرآن کی تعلیمات سے کون انہیں آراستہ کر سکتا ہے؟ ہم نے کوئی دین کی اتنی واقفیت نہیں رکھتا، قرآن کی اتنی معلومات نہیں رکھتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مبلغ کو عطا فرما دے تاکہ وہ مدینے میں آ کر ہمیں قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کرے، آپ کے سلسلے میں، اللہ کے سلسلے میں دنیا والوں تک پیغام پہنچائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کے لیے روانہ فرمایا، تاکید فرمائی کہ تم انہیں قرآن سکھانا، تم انہیں قرآن کی تعلیمات سے آراستہ کرنا، تم نماز کے اطوار و فرائض انہیں بتانا، تم خداوند قدوس کے قانون انہیں بتانا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین مبلغ کی حیثیت سے سرزمین مدینہ پر قدم رکھتے ہیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے اسلام مدینے میں پہنچ چکا تھا۔ اللہ کے رسول کے استقبال کے لیے میزبان مدینے کے میزبان انتظار کر رہے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد سرگرمی شروع کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں، اور 1 سال کے عرصے کے اندر کم و بیش بعض روایتوں کے مطابق 63 اور بعض روایتوں کے مطابق 70 انصار کو اسلام کی دولت سے مشرف کرتے ہیں۔ اور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں دوسرے سال جب حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ مبلغ 1 سال کے اندر پہلی قسط 70 انسانوں کی لے کر کے حاضر ہوا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ مدینے میں اسی طریقے سے اسلام کی خدمت میں انجام دیتا رہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ احد میں شہید ہوئے، ان کا کتنا اونچا مقام تھا، ان کی زندگی کی داستان بڑی طویل ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے، ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور خوبصورتی کے چرچے، ان کے حسن کے چرچے پورے شہر میں ہوا کرتے تھے، ان کے نظارے کے لیے لوگ بے چین ہوا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نئے دین کی بات
خدمت بابرکت میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چند قرآنی آیات کو جب سن لیتے ہیں تو سننے کے بعد میرے آقا کے دیوانے بن جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اسلام کے قبول کر لینے کے بعد حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و زیادتی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور تو کرو، آج اسلام کے لیے ہم کچھ قربانی نہیں دے پا رہے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر خوبرو نوجوان تھے، دولت مند گھرانے کے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ مصعب ابن عمیر جب اپنے لباس کے اوپر عطر لگا کر نکلتے تھے تو مکہ مکرمہ کی گلیاں خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھی، اتنے قیمتی عطر استعمال کرتے تھے۔ اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیمتی سے قیمتی لباس سے ویتن کیا کرتے تھے، لیکن جب ان کے گھر میں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ مصعب ابن عمیر نے اسلام قبول کر لیا، سختیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ساری چیزوں پر پابندی لگ جاتی ہے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب قیمتی لباس نہیں مل رہے ہیں، اب نئے عطر نہیں مل رہے ہیں، اور سختیاں کی جا رہی ہیں کہ اے مصعب تو نئے دین کو چھوڑ دے اور اسی پرانے دین کے اوپر تو قائم رہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم و زیادتی کو برداشت کرتے ہیں، ساری تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، اور بے ساختہ گھر والوں سے کہتے ہیں اے ہماری والدہ سنو، میں جان تو دے دوں گا، سوکھی روٹی تو کھاؤں گا، گولی کے کپڑے پہنوں گا، مصطفیٰ کا پسینہ اپنے کپڑے پر لگاؤں گا، لیکن اسلام ہاتھوں سے نہیں جانے دوں گا۔ تم چاہے جتنی سختیاں کرو، لیکن یاد رکھو میں اسلام کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دوں گا۔ دامن رسول جب میں نے تھام لیا ہے تو مصطفیٰ کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کون سی مصیبت ہم پر آن پڑی ہے، کون سی تکلیف ہم پر آن پڑی ہے؟ آج مسلمان دامن رسول تھامنے کی بات تو کرتا ہے، لیکن ہاتھ کا جائزہ لیا جائے، ہاتھوں کے سلسلے میں غور کیا جائے، کیا ان ہاتھوں سے ہم نے دامن رسول کو تھاما ہے؟ نہیں، مسلمانوں کے ہاتھ ظلم و زیادتی کے اندر ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، اتنی سختیوں کے بعد دامن رسول کو ان جلیل القدر صحابہ نے نہیں چھوڑا، لیکن آج کوئی سختی نہیں ہے، اسلام ہمارے ہاتھوں سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، پیغمبر اعظم کے فرمودات ہم چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی سختی اور زیادتی نہ ہونے کے باوجود ہم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے کوسوں دور جا رہے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سختیاں برداشت کرتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، کئی دنوں کے فاقے برداشت کرتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد جب واپس مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں اور جب ان کی ماں کو اس چیز کا علم ہوتا ہے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں بلانے کے بعد سمجھاتی ہیں بیٹا آج بھی وقت ہے، تمہیں نئے لباس نہیں مل پا رہے، تمہارے چہرے کی رنگت تو دیکھو، تم اپنی حالت کو تو دیکھو، آج تم نے اپنی حالت کو کیا بنا لی ہے، تم پر میں قسم دیتی ہوں، تمہیں قسم دیتی ہوں کہ اسلام سے پھر جاؤ۔ حضرت مصعب ابن عمیر جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ماں آج کے بعد اگر تو نے اسلام سے مجھے پھرنے کے لیے کہا تو کوئی بھی ہوگا میں اس کا قتل کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد فوراً سنبھل جاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں جس رسول کا میں نے دامن تھاما ہے اس رسول کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ تو مجھے دنیا سے بچا سکتی ہے، میرا رسول جہنم کی آگ سے مجھے بچا رہا ہے، دنیا کے معبودان باطل کے سامنے میں سربت سجود نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسول نے مجھے وہ محبت بتائی ہے جس محبت کے اوپر میں ساری محبتوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہی حضرت مصعب ابن عمیر میدان جنگ میں جب غزوہ احد میں تشریف لے جاتے ہیں ایسا ڈٹ کر دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہیں کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں علم ہوتا ہے، دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، کفار مشرکین کو تحت کرتے ہوئے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانباز سپاہی کے جذبے ایثار کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ قربان جائیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نگاہوں پر، وہ رسول اپنی نگاہوں سے اپنے جانثار کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقابلہ کرتے چلے جاتے ہیں، دشمنوں نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں ہاتھ پر وار کیا، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ زخمی ہو گیا اور ہاتھ لٹکتا تھا۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دوسرے ہاتھ میں سنبھالا اور اس کے بعد ایک ہاتھ ان کا کٹ کر زمین پر گر گیا۔ دشمنوں نے دیکھا کہ مصعب ابن عمیر کا علم کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، انہوں نے دوسرے ہاتھ پر وار کیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے اسلام کے جھنڈے کو اپنے دانتوں میں لے لیا اور ان کا دوسرا ہاتھ بھی شہید ہو گیا۔ پھر دشمنوں نے مقابلہ کیا اور بہت انہیں زد و کوب کیا، تیر برسائے، تلوار برسائے، نیزے برسائے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کہ علم زمین پر گرے دوسرے صحابی کے ہاتھ سپرد کر دیتے ہیں اور اس کے بعد دشمنوں سے مقابلہ کرتے کرتے اپنی جان کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہ وہ صحابہ تھے جو غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار مدینہ علیہ السلام
शहीद चचा थे, उन्होंने भी इसी गजवे के अंदर, इसी जंग के अंदर अपनी जान कुर्बान की। आपको मालूम है कि किस तरीके से हजरत सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहीद शहादत हुई। दुश्मनों ने हजरत सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस अंदाज से शहीद किया कि आपकी आंख को आपके तन से जुदा कर दिया गया, आपके जिस्म के आज़ा को आपके तन से जुदा कर दिया गया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत अमीर हमजा को इसी हाल के अंदर जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए। आप गौर करें, सैयदुश्शुहदा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसी जंग के अंदर शहीद हुए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी इसी जंग के अंदर शहीद हुए। 70 जलीलुल क़द्र सहाबा इसी गज़वे उहद के अंदर शहीद हुए। और ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दंदाने मुबारक भी इसी जंग के अंदर शहीद हुए। कुर्बान मेरे आका की मोहब्बत पर कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहद के मौके पर जबल उहद के दामन के अंदर ये जंग हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहद पर मुसलसल तशरीफ ले जाते थे और जबल उहद की फजीलत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप गौर करें, ये पहाड़ मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसलिए इसका इंतखाब किया था कि इसके दामन के अंदर आसानी से दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती थी, इसलिए इस मकाम पर आकर के उसके बाद मुकाबला किया गया। आप गौर करो, इस पहाड़ ने जंग के अंदर मुसलमानों का ताउन किया। तो मेरे आका ने फरमाया, मैं पहाड़ से जबल उहद से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी जबल उहद से मोहब्बत करो। और जबल उहद के सिलसिले में फरमा दिया कि जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ ये उहद का भी है। पता चला कि अगर पत्थर भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे जन्नती बना देते हैं, उसे मोहब्बत की तालीम देते हैं। ऐ इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादों, जलीलुल क़द्र सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने जंग उहद के अंदर जान की कुर्बानियाँ पेश की, माल की कुर्बानियाँ पेश की। और खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल नहीं किए थे। उस मौके पर खालिद बिन वलीद इस्लाम के कुफ़ार और मुशरिकीन की जानिब से जंग के लिए आए थे। इस मौके पर एक बात मैं बताता हुआ चलूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद के मौके पर जब मुसलमान कामयाबी से हमकनार भी हो रहे थे, 50 सहाबाए किराम को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मकाम पर कि आप लोग यहीं पर रहो, यहाँ से हटना नहीं। उन 50 के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निगरान मुकर्रर फरमा दिया, वो वहीं पर थे। 50 सहाबा का दस्ता वहीं पर मौजूद था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को वहां पहरा देने के सिलसिले में फरमा दिया, दुश्मनों पर नजर रखो। जंग जो है फतेह में बदल गई थी, फतह नुसरत करीब तक थी, कामयाबी से हमकनार हो गए थे। उस मौके पर 35 सहाबा जो उन 50 में से थे, उन्होंने इस तरीके से अपने निगरान से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि यहाँ से हटना नहीं, लेकिन अब तो कामयाबी हमें मिल चुकी, अब हम नीचे उतर जाएं। लेकिन उस मौके पर उस निगरान ने कहा था, उस अमीर साहबी ने कहा था कि सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हटने के लिए मना फरमाया है तो यहाँ से न हटो। लेकिन बात न मानी गई और 35 सहाबा जब नीचे उतरे, खालिद बिन वलीद की नजर उस तरफ थी, उन्होंने देखा कि यह हिस्सा खाली हो रहा है। बेसाख्ता उन्होंने मुकाबला किया, हमला किया और उस हमले के एवज के अंदर 70 जलीलुल क़द्र सहाबा शहीद हुए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, गोया इस जंग से हमें क्या नसीहत मिल रही है? नसीहत ये मिल रही है कि तुम्हें फतह हो या शिकस्त हो, हर मौके पर मुस्तफा के पैगाम पर अमल करना है, उनके अहकाम पर अमल करना है। रसूल कह दे रुक जाओ, तुम्हें हटना नहीं है। रसूल कह दे कि चले जाओ, तो तुम्हें रुकना नहीं है, इसलिए कि रसूल आजम की ताकत अल्लाह के बाद सबसे अजीम ताकत है। आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत का अंदाजा आपको लगाना है। एक मिसाल के जरिए मैं समझाता हूं, हम रसूल आजम से क्यों मोहब्बत करते हैं, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों मोहब्बत करते हैं। तो सुनो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, एक इंसान कहता है कि आग ताकतवर है। इंसान ने जब कहा कि आग ताकतवर है, बेसाख्ता दूसरे ने कहा तुम गलत कह रहे हो, आग को बुझाने वाला पानी है, पानी ज्यादा ताकतवर है। इस तरीके से जायजा लेते जाएं, हर ताकतवर चीज के मुकाबले में कोई दूसरी ताकत वाली चीज आपको मिलेगी। अगर कोई कहे लोहा ताकतवर है तो बेसाख्ता आप कहेंगे कि इसी लोहे को अगर आग में डाल दोगे, आग लोहे को पिघाल देगा। जिस शक्ल में तुम चाहो लोहे की शक्ल बना डालो, लोहा ताकतवर नहीं, लोहे से आग ज्यादा ताकतवर है। इसी तरीके से आप देखते चले जाएं। लेकिन कोई इंसान ये कहेगा कि सुनो पानी से ज्यादा ताकतवर सूरज है, इसलिए कि सूरज जब पानी के अंदर, दरिया के अंदर सूरज की शुआएं गिरती हैं तो सूरज जमीन पानी के सीने को चीर देता है और सूरज की किरणों के जरिए पानी के अंदर एक अजीब कैफियत पैदा होती है, हवा उसे उड़ाकर आसमान की तरफ ले जाती है। इंसान कहेगा सूरज ताकतवर है, लेकिन सुनो सूरज की ताकत के बाद इंसान खामोश हो जाता है। तो मैं कहता हूं सूरज से ज्यादा ताकतवर मेरे आका का हाथ है।
ہے کہ انگلی اٹھائی، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، انگلی کا اشارہ فرمائے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہم رسول گرامی وقار سے یوں ہی محبت نہیں کرتے، محبت کرنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ طاقتور کوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی پوری زندگی تاجدار کائنات کی محبت میں گزار دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزار دی۔ اسی لیے جنگ احد کے موقع پر جب دشمنوں نے یہ اعلان کیا، مصطفیٰ جان رحمت خاموش ہو گئے، حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فاروق اعظم کے چہرے پر ایک افسردگی نظر آتی ہے، اور امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب حضور ہی نہ رہے تو اب جنگ کس کے لیے لڑی جائے؟ جس رسول کے لیے ہم لڑا کرتے تھے اب وہ رسول نہیں تو کس کے لیے لڑا جائے؟ اس موقع پر صحابہ کرام نے کہا دیکھو میرے آقا نظر آ رہے ہیں، دشمن غلط کہہ رہے ہیں۔ کچھ صحابہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دامن احد کے اندر لے کر تشریف لے جاتے ہیں، وہ نشان آج بھی موجود تھا، لیکن نجدیوں نے اس نشان کو مٹا دیا جس پتھر کے نیچے میرے آقا اپنا سر مبارک رکھ کر، اس لیے کہ جنگ احد میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر کے نیچے تشریف فرما تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک جس پتھر پر لگائے تھے وہ پتھر نرم ہو گیا تھا، اور وہاں سر مبارک کا نشان آج سے کچھ سالوں پہلے تک تھا۔ الحمدللہ اس مقام کی زیارت ہمیں بھی نصیب ہوئی ہے، لیکن دشمنوں نے کچھ سالوں کے اندر وہاں پر سیمنٹ لگا کر اس نشان کو مٹا دیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج عبدالعزیز سعود کے تو سارے نشان کو محفوظ رکھا جائے، لیکن رسول گرامی وقار کے نشانات کو، ان کے تبرکات کو آج یہ دشمنان اسلام مٹا رہے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، آج اگر کہا جاتا ہے کہ نجدیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ وہاں جا کر ثواب چھوڑ دیا جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کے اندر بھی اللہ کے رسول کی ولادت کی خوشی کے اندر چھٹیاں منائی جاتی ہیں، بتاؤ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ چھٹی مناتے ہو یا نہیں مناتے؟ حکومت ہالیڈے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ لیکن آپ یہ سن کر تعجب میں پڑ جاؤ گے کہ سعودی کے اندر اللہ کے رسول کی ولادت کی چھٹی نہیں دی جاتی ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے، ہم اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے غدار ہیں، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ اللہ کے رسول کے عشاق کی حکومت وہاں پر ہوگی، خدام کی حیثیت سے وہاں پر ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر وہی آثار دوبارہ ہمیں نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیواروں، اسی مقام پر بہت اوپر کی سائڈ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی، وہ جگہ بھی آج وہاں پر بھی دشمنان اسلام نزدیک جانے کے لیے نہیں دیتے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا، سیدنا صدیق اکبر بھی اس جنگ میں شریک تھے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ میں شہید تھے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام جبل احد کے دامن میں پہنچے ہیں تو اس موقع پر ابو سفیان نے اعلان کیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہید ہو گئے، کہاں ہے عمر، کہاں ہے صدیق، سب شہید ہو گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کے سلسلے میں ابو سفیان نے اعلان کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم چپ رہنا، لیکن جب سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بھی ابو سفیان نے اعلان کیا تو اس موقع پر بھی وہ خاموش رہے، لیکن جب اس نے یہ کہا ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس شخص نے یہ اعلان کیا کہ لات و عزا کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، سیدنا فاروق اعظم سے برداشت نہیں ہوا، بے ساختہ پکار اٹھے اے ابو سفیان سن، محمد زندہ ہے، عمر زندہ ہے، صدیق زندہ ہے، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دین اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جان کی قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں تشریف لے گئے، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں جان قربان کرنے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں جان قربان کرنے کے لیے تشریف لے گئے؟ کیا ان کو اپنے اہل و عیال سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان کے اپنے بچوں سے محبت نہیں تھی؟ یقیناً تھی، لیکن اس سے زیادہ دین اسلام سے محبت تھی، اللہ کے رسول سے محبت تھی، پروردگار جل شانہ سے محبت تھی۔ لیکن آج ہماری عجیب کیفیت ہے، ایک عجیب ہمارا حال ہو چکا ہے، ہم محبت کرتے ہیں
دنیا کے اقتدار کے لیے محبت کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں دنیا کی اشیاء سے محبت کرتے ہیں۔ سنو کل بروز قیامت مصطفیٰ جان رحمت کو کیا جواب دو گے؟ حضرت مصعب ابن عمیر کو کیا جواب دو گے؟ حضرت سید الشہداء کو کیا جواب دو گے، جنہوں نے اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر کے یہ اسلام ہم تک پہنچایا ہے؟ آج ہماری کیفیت عجیب بنتی چلی جا رہی ہے۔ یاد رکھو دشمن صرف ہمارے معاشرے سے یادگار نہیں مٹا رہا ہے بلکہ ہمارا کلچر بھی بگاڑ رہا ہے، ہمارے معاشرے کی ادب اور احترام کو بھی بگاڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ غور کرو، پہلے کا معاملہ یہ ہوا کرتا تھا کہ بچے اپنے باپ کو جب خط لکھتے تھے تو قبلہ لکھا کرتے تھے، کعبہ لکھا کرتے تھے، بزرگ لکھا کرتے تھے، پدر بزرگوار لکھا کرتے تھے، اور ماں کو، استاد کو، ان سب کو جب خطوط لکھا کرتے تھے تو بڑے القاب کے ساتھ لکھا کرتے تھے، بڑے ادب کے ساتھ لکھا کرتے تھے، بڑے احترام کے ساتھ لکھا کرتے تھے۔ دشمنان اسلام نے اس کلچر کو مٹانے کے لیے اور بے ادبی کے بازار کو گرم کرنے کے لیے ایک لفظ کا انتخاب کر دیا، لفظ ڈیئر۔ اب ماں کو لکھو تو ڈیئر، کتے کو بولو تو ڈیئر، باپ کو بولو تو ڈیئر، ٹیچر کو بولو تو ڈیئر۔ غرض کے ایک لفظ کا انتخاب، سب کے لیے، جانوروں کے لیے بھی ڈیئر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، باپ کے لیے بھی ڈیئر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ سارے القاب ہمارے اندر سے چھین لیے گئے۔ کیوں چھین لیے گئے؟ اس لیے کہ جب بے ادب تم بن جاؤ گے تو تمہارے اندر سے اسلام کی عظمت نکل جائے گی۔ سنو بزرگان دین فرماتے ہیں تأدبوا ثم تعلموا ثم تفقهوا، پہلے ادب سیکھو پھر علم اور اس کے بعد فقیہ بنو۔ آج ادب چھینا جا رہا ہے، بچہ باپ کے سامنے بے حیائی کرتا نظر آتا ہے، باپ بیٹے کے سامنے بے حیائی کرتا، بیٹا باپ کے سامنے بے حیائی کرتا نظر آتا ہے۔ بچے جو ہے اپنے باپ کو نہ جانے کیسے کیسے ناموں سے پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باپ ضعیف ہو گیا تو بچہ کہتا ہے یہ ڈیڈ اسٹاک ہے، یہ بوڑھا ہو چکا، اس کی یہ پاگل ہو چکا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں معاشرے کے اندر یہ ذہن کیسے بنا؟ یہ دشمنان اسلام نے ہمارے اندر سے اسلام کی وہ ساری چیزیں جس کے سبب سے مسلمان کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا تھا، وہ ساری روایتیں ہمارے اندر سے چھینی جا رہی ہیں تاکہ مسلمان اندرونی طور پر کھوکھلا ہو جائے۔ یاد رکھو ادب سب سے مقدم چیز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ یاد رکھو دشمنان اسلام کوئی بھی کام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق مسلمانوں کو کرنے دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے عامل ہو گئے تو کامیابی ان کے قدم چومے گی، کامرانی ان کے قدم چومے گی۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب تک کہ قوم کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت موجود تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے الفت موجود تھی، وہ قوم ہمیشہ کامیاب رہا کرتی تھی، وہ قوم ہمیشہ کامرانی ان کے قدم چوما کرتی تھی۔ آج جینے کی آرزو نے ہمیں موت کو فراموش کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ غور تو کرو، ایک باپ نے اپنے بیٹے سے جمعرات کے دن محنت کرتے دیکھا، بے ساختہ بچے سے پوچھتا ہے بیٹے کیا بات ہے، آج بہت محنت کر رہے ہو، آج تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے، آج تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، آج کتابوں میں سے تمہاری نظریں نہیں اٹھ رہی ہیں، کیا بات ہے؟ بیٹا بے ساختہ کہتا ہے کل مجھے استاد کو اپنا سارا ہفتے بھر کا سبق سنانا ہے، اگر غلطی ہوگی جواب نہ دے پایا تو میرے استاد میرے بدن کی بوٹیاں نوچ لیں گے، بے پناہ زد و کوب کریں گے، میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اس لیے محنت کر رہا ہوں۔ باپ نے جب یہ سنا بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور کہنے لگے کہ سنو بیٹا، ایک استاد کو حساب دینے کی فکر کے اندر اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے ڈر سے تمہاری نیندیں اڑ چکی، تم کھانا بھول چکے، تم آرام کر چکے، لیکن ہم کتنے غافل ہیں کہ ہمیں رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، لیکن ہم نے اس کی فکر نہیں کی، اس کی تیاری نہیں کی۔ آج جینے کی آرزو کے اندر انسان اپنی موت کو فراموش کر چکا ہے، آخرت کو فراموش کر چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جان قربان کرنے کے لیے اس لیے آمادہ ہوتے تھے، شاید اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، اگر نہیں کیا اور عرض کر چکا تو موقع کی مناسبت سے دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ بتاؤ دو مکان ہو، ایک کرائے کا مکان ہو، ایک اپنا خود کا مکان ہو، دونوں خستہ ہو جائیں، دونوں کمزور ہو جائیں، دونوں کی دیواریں ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں اور آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ آپ ایک مکان کو درست کر لو، کون سا مکان آپ درست کرو گے؟ اپنا کرو گے یا کرائے کا؟ جواب دیں آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ ایک مکان کو آپ درست کر سکتے ہو اور ایک کرائے کا مکان ہے، خود کا مکان ہے، تو کون سا مکان درست کرو گے؟ اپنا مکان درست کرو گے۔ بتاؤ اس دنیا کے اندر جو ہم زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں، یہ ہمارے دنیا کے مکان، یہ ہمارے مستقل مکان نہیں، یہ تو کرائے کے مکان ہیں۔
اس لیے کہ جب ہماری روح قبض انتری سے پرواز کر جائے گی تو اس مکان کو ہم اپنے ساتھ جنت کے لیے لے کر نہیں جائیں گے، یہاں کوئی اور رہے گا، ہماری نسل چلی جائے گی، کوئی اور آئے گا اس کے اندر رہے گا۔ لیکن خدا کی قسم اگر رب قدیر جل شانہ نے جنت میں ایک مرتبہ محل دے دیا تو کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ زندگی اتنی ہے کہ تم چاہو تو دنیا کے مکان کو سنبھالو اور چاہے تو جنت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ صحابہ کرام کی نظروں کے سامنے وہ مستقل مکان تھا، اس لیے انہوں نے پوری زندگی جو ہے اسی مکان کی تیاری میں گزار دی کہ یہاں تو جیسے تیسے کر جائے گی، اگر وہاں جنت سے دور رہے تو کیا حال ہوگا۔ اس لیے انہوں نے پوری زندگی اسی اللہ کی رضا کے اندر گزار دی، محبت رسول میں گزار دی۔ اور سنو بے شمار تو ایسے صحابہ ہیں، بے شمار ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جنہوں نے جان کو قربان کی، اور جان قربان کر دینے کے بعد جب ان کو جنت کے اندر جگہ ملے گی تو وہاں بھی افسردہ رہیں گے، چہرہ اترا ہوا رہے گا۔ جب اس موقع پر فرشتے جائیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا جنت سے بھی اچھا کوئی مقام ہے، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ جنت میں آنے کے بعد تو لوگ مسکراتے ہیں، جنت میں آنے کے بعد تو لوگ خوش ہوتے ہیں، کیا بات ہے کہ جنت میں آنے کے بعد بھی تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے؟ کیا جنت میں کسی چیز کی تمہیں کمی نظر آ رہی ہے، کسی چیز کی حاجت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ بے ساختہ اللہ کے وہ بندے مخلص بندے عرض کریں گے اے فرشتوں، ہم جنت کے لیے میدان جنگ میں نہیں گئے تھے، ہم جنت کی لالچ کے اندر اپنی جان کو قربان نہیں کیے تھے، ہم جنت کے لیے عبادت نہیں کیے تھے، بلکہ ہم تو مالک جنت کے لیے عبادت کیے تھے۔ جنت تو یقیناً ہے لیکن مالک جنت کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے رب قدیر کے حضور حاضر ہوں گے، عرض کریں گے الہ العالمین، یہ جو تیرے بندے ہیں جنت میں انہیں مزہ نہیں آ رہا ہے، جنت میں انہیں لطف نہیں آ رہا۔ رب قدیر فرمائے گا فرشتوں کیا بات ہے؟ فرشتے عرض کریں گے الہ العالمین، وہ تیرے روح تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تیرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرشتے جو ہیں پروردگار جل شانہ فرشتوں سے حکم دے گا جاؤ فرشتوں انہیں بلا لاؤ۔ فرشتے بلا کر کے آئیں گے، رب قدیر جل شانہ فرمائے گا پردہ ہٹا دو، حجاب ہٹا دو۔ اس موقع پر خدا کے وہ بندے رب قدیر کا جلوہ، رب قدیر کا دیدار کریں گے اور پروردگار کو دیکھ کر وہ سجدے میں چلے جائیں گے۔ رب قدیر فرمائے گا میرے بندو یہ عبادت کی جگہ نہیں ہے، دنیا میں تم نے عبادت کر لی، اب جس رب کے لیے تم نے جان قربان کی ہے اس رب کا دیدار کرتے چلے جاؤ، دیدار کرتے چلے جاؤ۔ اس موقع پر دیدار جب وہ کرتے ہوں گے رب فرمائے گا اب تو تم راضی ہو گئے، اب تو تم خوش ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ جان دے کر بھی جنت کی تمنا نہیں رکھتے تھے، اپنے رب کے دیدار کی تمنا رکھتے تھے، لیکن آج ہماری عجیب کیفیت بن چکی ہے، آج ہماری عجیب زندگی بن چکی ہے۔ نہ اسلام کی خاطر وقت کی قربانی دینا ہے، نہ اسلام کی خاطر جان کی قربانی دینا ہے، نہ اسلام کی خاطر مال کی قربانی دینا ہے، بس دنیا دنیا اور دنیا کی محبت میں زندگی کی ساعتیں گزارنی ہے۔ اس جملے کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ زندگی اتنی ہے، چاہو تو جنت کے لیے مکان تیار کر لو اور چاہو تو دنیا کا مکان تیار کر لو۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کتنا وقت دنیا کے لیے نکالتے ہیں اور کتنا وقت آخرت کے لیے نکالتے ہیں۔ وہی قوم زندہ رہتی ہے جس کے اندر مرنے کی آرزو ہوتی ہے۔ جب انسان میں جینے کی تمنا ہوتی ہے تو انسان جو ہے موت سے ڈرا کرتا ہے، اور جب انسان اپنے معبود حقیقی سے ملنے کا متمنی ہوتا ہے تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیا کرتا ہے، وہ موت کے استقبال کے لیے تیار رہتا ہے۔ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو زندگی سے محبت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت وصال قریب آتا ہے تو مسکرا رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی زوجہ سے فرماتے ہیں دیکھو اب چند ہی ساعتوں کے بعد میں اس دنیا سے کچھ کر جاؤں گا، اس دنیا سے رخصت کر جاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجات کرتی ہیں میرے سرتاج موت کا تصور بھلبھلے کو کمزور کر دیتا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں اور مسکراتے بھی فرماتے ہیں کہ چند ہی ساعتوں کے بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ ارے موت کے وقت تو لوگ روتے ہیں اور آپ موت کے وقت مسکرا رہے ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں سنو موت کا تصور انسان کو یقیناً رلا دیتا ہے، لیکن میں اس لیے مسکراتا ہوں کہ اللہ کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ جیسے ہی میری روح میرے جسم سے جدا ہوگی قبر میں مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے گا اور آخر اللہ کا دیدار مجھے نصیب ہو جائے گا۔ تو جس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں موت کے دروازے سے گزر کر مجھے ان کا دیدار ہوگا۔ تو محبوب سے ملنے کے وقت کون روتا ہے؟ مسکراتے ہیں لوگ، اس لیے روتے ہیں کہ ان کو دنیا سے محبت ہے، دنیا چھٹنے کا غم ہے، اور میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مجھے محبوب رب سے محبت ہے، اللہ عز و جل سے محبت ہے۔ تو اے اسلام کے مقدس شہزادوں چند دنوں کی زندگی ہے، اسلام کے لیے قربانی دو، وقت کی قربانی دو، ضرورت پڑے تو جان کی قربانی دو۔ سنی دعوت اسلامی کی تحریک آپ کو مردہ بنانا نہیں چاہتی، سنی دعوت اسلامی کی تحریک آپ کو یہ درس دینا چاہتی ہے
جان اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو. یہ سنی دعوت اسلامی کا پیغام ہے. جہاد کے چکر کو اس سے جدا نہیں رکھا جا سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب تاجدار کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے اندر جذبہ جہاد پیدا فرمائے. ہم سب کو اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ اور اسی محبت کے اندر موت عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ابھی جان قربان کرنے کا وقت نہیں آیا. جب وقت آئے گا جان قربان کرنے کا، پیچھے تو نہیں ہٹو گے نا؟ انشاءاللہ نہیں ہٹو گے. ابھی وقت قربان کرنے کی باری ہے. آپ وقت قربان کریں گے اسلام کی خاطر؟ تو 15-16 اپریل کو سورت کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا 2 روزہ عظیم الشان سنی اجتماع ہے. سورت کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں گستاخ رسول میرے آقا کی محبت کے چراغ کو بجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ العظیم سورت کی سرزمین پر جب امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح آپ پہنچو گے تو زمانے سے جس سرزمین پر گستاخ رسول نے یا رسول اللہ کی صداؤں سے جس زمین کو محروم رکھا ہے، انشاءاللہ اس سرزمین پر یا رسول اللہ کی صداؤں سے دیواریں گونج اٹھیں گی. اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر فرد، ہر شخص آج سے اس کوشش میں لگ جائے کہ 15-16 اپریل کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر لوگوں کو تیار کرے. امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح سورت کی سرزمین پر آپ اترو، لیکن یاد رکھو مقصد یہی ہو، اے اللہ تو راضی ہو جا، تیرے حبیب راضی ہو جائے. اس مقصد کو ذہن میں رکھیں. گستاخ رسول ذلیل ہو، سنیت کا پرچم بلند ہو. آپ آئیں گے وہاں پر؟ یاد رکھو تنہا نہیں آنا ہے. اپنے اپنے علاقوں میں کوشش میں لگ جائیں، محنت کرنے میں لگ جائیں. بسوں کے ذریعے، ٹرین کے ذریعے علاقوں سے 10-10, 20-20 بسیں نکالیں اور کثیر تعداد میں سورت کی سرزمین پر آپ اتر جائیں. آپ کو معلوم ہے سورت کی سرزمین پر جو دریا آج وہاں پر کنارہ نہیں ہے، لیکن وہاں پر سب سے پہلے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہندوستان میں پہلے قافلے جو حج کے لیے روانہ ہوتے تھے سورت کی سرزمین سے روانہ ہوتے تھے. بڑی یادگاریں وابستہ ہیں وہاں پر. غالباً ایک تابعی کا مزار بھی سورت کے قریب ایک دیہات کے اندر موجود ہے. آج یہ کر رہا تھا کہ سورت کی سرزمین پر ہم سب نے پہنچنا ہے، کثیر تعداد میں پہنچنا ہے. کون سی تاریخ کو پہنچنا ہے؟ سب کہیں 15-16 اپریل. کثیر تعداد میں آپ لوگ آئیں اور انشاءاللہ العظیم سورت کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے ترانے گائے جائیں گے، ذکر الہی ہوگا، ذکر رسول ہوگا. اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے. مزید تفصیل کے لیے آپ اجتماع کے بعد سنی دعوت اسلامی کے مبلغین، ذمہ داران، الحاج عثمان صاحب، الحاج فاروق صاحب اور دیگر ذمہ داران سے رابطہ قائم کر کے آپ تفصیل معلوم کرنے کی زحمت فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین.